السلام علیکم ناظرین۔ مقبرہ شہنشاہ جہانگیر لاہور کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقابر میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ یہ مقبرہ دریائے راوی لاہور کے دوسرے کنارے شاہ درہ کے ایک باغ دلکشا میں واقع ہے۔ جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں نے اس عمارت کا آغاز کیا اور شہنشاہ شاہ جہاں نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بلا شبہ یہ مقبرہ پاکستان کے چند خوبصورت ترین اور مہنگے ترین مقبروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت میں اکبر سرائے کے اس جگہ موجود ہوں جہاں آپ سامنے ایک بہت بڑا دروازہ جو شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے تک آپ کو لے کر جاتا ہے وہاں موجود ہوں۔ یہ دروازہ کبھی ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا اور آنے جانے والے بادشاہوں کے لیے یا ملکاؤں کے لیے یہاں قیام کا بھی بندوبست ہوتا تھا، اس وجہ سے اسے ڈاک بنگلہ بھی کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر، جس کا اصل نام سلیم تھا، جو 1569 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے ہاں راجپوت رانی مریم زمانی کے بطن سے پیدا ہوا، 1605 عیسوی میں تخت نشین ہوا اور قریباً 21.5 سال نہایت شان و شوکت سے حکومت کر کے 8 نومبر 1627 عیسوی میں کشمیر سے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر فوت ہوا اور اسے دریائے راوی کے کنارے واقع ملکہ نور جہاں کے باغ دلکشا کے وسط میں دفن کیا گیا۔ اس باغ کو شہنشاہ جہانگیر نے باغ دل امیز کے نام سے بھی یاد کیا تھا۔ جہانگیر کا مقبرہ اس کے بیٹے شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ مقبرہ جہانگیر کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقبروں میں اہم مقام حاصل ہے۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے یعنی شاہ درہ کی طرف سے لاہور آئیں تو مغلیہ دور کی تعمیرات میں مقبرہ جہانگیر، مقبرہ آصف جاہ اور ملکہ نور جہاں کا مقبرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا شمار مغلوں کی تعمیر کردہ حسین یادگاروں میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اس ڈاک بنگلہ کے اندر جو اس مقبرے کا جانے کا ایک پہلا راستہ ہے اور بہت خوبصورتی سے یہ بھی سجایا گیا تھا اور اس کے اوپر وہ راستہ بھی بنایا گیا تھا جہاں نیچے سے گزرنے والے لوگوں پر اس کے مختلف بالکنیوں سے پھول پھینکے جاتے تھے۔ باغ دلکشا نواب مہدی قاسم کی ملکیت تھا جو اکبر بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے یہ باغ 1556 عیسوی میں دریائے راوی کے پار بنوایا تھا۔ نواب مہدی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میر النساء بیگم ملکہ نور جہاں بنی تو اس نے اس کا نام باغ دلکشا رکھ دیا۔ اب لوگ باغ دلکشا کا نام بھول چکے ہیں اور اس ساری جگہ کو مقبرہ جہانگیر ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کی تعمیر کا آغاز ملکہ نور جہاں نے کیا تھا اور شاہ جہاں نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ شہنشاہ اکبر کی وفات سن 1605 میں ہوئی تو اس کا بیٹا جہانگیر، جس کا نام نور الدین محمد جہانگیر تھا، کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا، کیونکہ شہنشاہ اکبر کے 2 بیٹے مراد اور دانیال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جہانگیر بادشاہ 20 ستمبر 1569 کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کئی اصلاحات کیں۔ فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ ایک زنجیر لگوا دی جسے زنجیر عدل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ زنجیر بہت مشہور ہوئی جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی شکایت بآسانی بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ آپ میرے بالکل سامنے اکبر سرائے کے اس کنارے پر ایک خوبصورت مسجد دیکھ رہے ہیں جسے شاہی مسجد ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے بالکل پیچھے ایک مقبرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو آصف جاہ کا مقبرہ ہے۔ کافی حد تک اجڑا ہوا ہے، اس کی بھی تعمیر و مرمت کا کافی حد تک کام کیا گیا ہے، لیکن اس کی اوپر سے جو مقبرے کی بلندی ہے وہ ابھی تک ویسی ہے جو رنجیت سنگھ کے دور میں تباہ ہوئی تھی، دوبارہ اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ شہنشاہ جہانگیر کی 2 قبریں ہیں۔ کشمیر سے واپسی پر جب راستے میں فوت ہوا تو اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کو باکسر کے مقام پر دفن کر کے وہاں ایک قبر تعمیر کی گئی اور اس کی باقی جسم کو لاہور لا کر اس مقام پر جسے جہانگیر کا مقبرہ کا نام سے جانا جاتا ہے یہاں دفن کیا گیا تھا، اور اس لحاظ سے اس بادشاہ کی 2 قبریں اس روئے زمین پر موجود ہیں۔